ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه الحمد لله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم وكذلك أوحينا إليك اور اسی طرح ہم نے وہی بھیجی آپ کی طرف قرآن عربی لتنذر ام القرى ومن حولها تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو اور اس کے ارد گرد کو وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ اور آپ ڈرائیں جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں فریق فی الجنہ ایک فریق جنت میں وفریق فی السعیر اور ایک فریق جہنم میں ہوگا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ اور لیکن داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور ظلم کرنے والے نہیں ان کے لیے کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار ام اتخذوا من دونه اولیاء کیا ٹھہرا لیے انہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى بس اللہ ہی کارساز ہے اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو وهو على كل شيء قدیر اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ اور جس چیز میں تم اختلاف کرو کسی شے میں بھی پس اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ یہی اللہ تو میرا رب ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اور اسی کی جانب میں رجوع کرتا ہوں فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، بنایا اس نے تمہارے نفسوں سے جوڑے. ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں سے بھی جوڑے. یزرعکم فی، پھیلاتا ہے تمہیں اس میں. لیس کمثلی شیء، نہیں ہے اس کی مثل کوئی شے. وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے چابیاں آسمانوں اور زمین کی. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور بند کرتا ہے. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الشورى آیت نمبر 7 سے لے کر 12 تک تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو دعوت توحید وحی کی گئی ہے، یہ آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء کی طرف وحی کی گئی ہے، اور سارے انبیاء لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے. اور پھر آج کے سبق میں بھی یہی بات سمجھائی کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، جیسا ہم نے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی، بالکل اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی عربی زبان میں قرآن نازل کیا. سبحان اللہ. تو کذالک کا معنی ہو گیا جیسا کہ، اور دوسرا مطلب کذالک کاف لبیان الکمال، فرمایا ہماری رحمت کا کمال دیکھو کہ ہم نے آپ کو بھی عربی قرآن عطا فرمایا ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی عربی عطا فرمایا. لتنذر ام القری، تاکہ آپ ام القری مکہ مکرمہ کا لقب ہے، تمام بستیوں کا مرکز، تمام بستیوں کی ماں. چونکہ کائنات کے مرکز میں ہے اس لیے اس کو ام القری کہتے ہیں. آپ ام القری یعنی اہل مکہ کو بھی ڈرائیں، ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد. تو مکہ ہو گیا مرکز میں اور ساری کائنات اس کے ارد گرد ہے، یعنی پوری کائنات کی طرف ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور آپ ڈرائیں جمع ہونے والے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے جب سب اولین اور آخرین جمع ہو جائیں گے. لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اور فیصلہ یہ ہوگا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور ایک دوزخ میں ہوگا. اللہ ہمیں جہنم والے گروہ سے محفوظ فرمائے. سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، اللہ سب کو ہدایت پر کیوں نہیں لے آتے؟ جواب یہ ہے، اگر اللہ مجبور کر دے تو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دیا ہے، اسی کا نام تو آزمائش ہے. اگر اختیار ہی نہ ہوتا تو پھر کمال کس بات کا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا. چنانچہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ،
اور اگر اللہ چاہتا لجعلہم امتا واحدہ تو ان سب کو ایک ہی امت میں بنا دیتا، ایک ہی جماعت۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ اللہ نے اختیار دے دیا ہے، رحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے، جو آنا چاہے اللہ کی رحمت کے دروازے میں آ جائے۔ والظالمون، اور جو ظلم کرنے والے ہیں، جو کفر و شرک کرنے والے ہیں، ما لہم من ولی ولا نصیر، ان کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا لیے ہیں، جبکہ ساری کائنات کا خالق و مالک تو اللہ ہے، کیوں انہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنائے؟ فاللہ هو الولی، پس کارساز صرف کون ہے؟ اللہ۔ وہو یحیی الموتى، وہی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ جو قدرت رکھنے والا ہو وہی معبود ہوتا ہے، جو قادر مطلق ہو وہی مشکل کشا ہوتا ہے، وہی کار ساز ہوتا ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہوتا ہے۔ لہذا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اگر پھر بھی تم اس مسئلے میں کسی شے میں اختلاف کرتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ۔ اس کا حکم، اس کا فیصلہ اللہ ہی کی جانب ہے۔ ذالکم اللہ ربی، یہی اللہ میرا رب ہے۔ علیہ توکلت، میں نے تو اسی پر بھروسہ کیا۔ وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اگر تم اختلاف کرتے ہو تو فیصلہ اللہ نے کر دیا قرآن میں، نہیں مانتے ہو تو قیامت کے دن عملی فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ اللہ ہی کریں گے۔ فاطر السماوات والارض، اس لیے کہ کائنات ہے ہی اللہ کی، آسمانوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، زمین کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اس نے تمہاری نفسوں سے، تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں۔ اگر وہ کسی اور جنس سے بناتا کتنی دقت اور کتنی مشقت ہوتی، اس نے کتنا کرم فرمایا، جوڑا تمہاری جنس سے بنایا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، مویشیوں کے الگ جوڑے بنا دیے۔ يَزْرَعُكُمْ فِيهِ، اسی طرح تمہیں پھیلا رہا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کا، مذکر اور مؤنث کا جوڑا بنایا، پھر کائنات کے اندر اپنی مخلوق کو پھیلا دیا۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہے کوئی اور ایسا کرنے والا؟ اس نے فرمایا جب کوئی نہیں تو پھر لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا ند کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، وہ کسی جیسا نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں۔ وہو السمیع البصیر، سب کی دعاؤں کو سننے والا، سب کے حالات کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی چابیوں کا مالک بھی وہی ہے، یعنی خزانوں کا مالک بھی، جس کے پاس چابی ہو وہ مالک ہوتا ہے۔ فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں کے خزانے ہوں یا زمین کے خزانے ہوں، سب کی چابیاں صرف میرے رب کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور بند کر دیتا ہے جس کو چاہے زیادہ رزق دے، جس کو چاہے تنگ دست فرما دے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر شے کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات پر یقین کامل